کسی کونے میں بابا بلے شاہ صاحب، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی قصور میں نہیں کیا، اس گاؤں میں جاتا تھا جہاں مجھے جانے کوئی نہ، چلو 10 دن تو میں الگ ہو کے اللہ اللہ کر لوں، کہتے میں وہاں جا کے اعتکاف کرتا تھا، یہاں تو سارے ہاتھ چومنے والے تھے، اکثر کہا کرتے تھے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی انے، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کبھی ایسی جگہ بھی تو جانا چاہیے نا، اور بڑے ناز سے میری طرح کے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تسی تو کونے تو آ کے میرا نام پوچھے ہو پہنچ جاؤ گے، وہ کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تو کہاں مبتلا ہو گیا، یہ شہرت، یہ شور شرابے، یہ آنا جانا، مزہ تو تب ہے کہ صبح قیامت آپ کو پردوں میں ڈال کے کہہ دیا جائے کہ جا تیری پردہ پوشی کی، تیرا عیب نہیں کھولے جائیں گے، بغیر حساب جنت میں چلا جا۔ یہاں یہ شور کرنا، اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ بتانا، یہ تو علامت تکبر ہے، تھوڑا سا نیچے رہیں۔ یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کچھ اللہ تعالیٰ اسے وقار دے دیتا ہے تو اس کا قد اونچا ہو جائے، اس کی سیٹ اونچی ہو جائے، لیکن دل اس کا سکون میں رہے۔ امام غزالی روایت لائے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قریب محبوب علیہ السلام کے ساتھ نہ سفر کر رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، سفر کرتے کرتے ہم ایک باغ کے قریب سے گزرے تو سامنے کنواں نظر آیا، حضور فرمانے لگے حذیفہ یار گرمی بڑی ہے، غسل نہ کر لیں؟ میں نے کہا حضور بڑی بات ہے، کر لیں۔ کہتے ہیں سرکار کنویں کے قریب گئے تو کپڑوں سمیت غسل کرنے لگے، پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر نہیں تان لیتے؟ میں ذرا پسند نہیں کرتا کہ یہ گرمیوں میں ہمارے بچے جس طرح کا لباس پہنتے، یہ تہذیب کے مطابق نہیں، تہذیب کسی اور چیز کا نام ہے۔ آپ ذرا کھلا لباس پہنیں اور آپ ذرا کچھ چیزوں کو چھپائیں، آپ مہذب لگیں گے، آپ مناسب لگیں گے۔ کالی بنیان پہن کے تو گلی میں نکل جانا، گلی میں کیا گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، کیوں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں جو غیر مناسب محسوس ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، حضور غسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا، گرمی بھی بڑی تھی، حضور کو نہ ذرا لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں؟ میں نے کہا حضور نہائیں۔ کہتے ہیں سرکار کو اور لطف آیا، فرمانے لگے ذرا اور نہ نہاؤں؟ میں بڑا مطمئن تھا، بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا، پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور غسل فرمائیں، گرمی بڑی ہے۔ کہتے سرکار اور غسل کرنے لگے، خاصی دیر حضور نہائے، غسل فرمایا، فارغ ہو گئے نا جب، میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی۔ جب فارغ ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو غسل کر، اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بھیج دیتے، اگر کبھی بچ جائے، چلیں آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونے، آپ تو اپنے ہیں، اگر کوئی دیگ بڑھ جائے تو مدرسے بھیج دیتے کہ وہ اس کو کہتے آپ یہی ہیں کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ آفت جی آپ کی بڑی شان ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں، پر دیگ وہ بھیجنی ہے جو بچ گئی، وہ آپ بھیج دیں، بچ گئی ہے وہ زیادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے۔ یہ اعزاز نہیں دیا، دیکھ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی، وقار کا مزہ نہیں آیا اس کا، یہ کوئی سرور والا کام نہیں۔ میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت جی اگر کوئی ٹائم ملا نہ نکلا تو میں آؤں گا۔ میں کہ یار نہ آئیے دا کوئی مزہ ہے، ساڑھے کو تو ٹائم کٹ کے آنا یار، حد ہو گئی۔ تو کہے کہ میں بڑا مصروف ہوں پر آپ حکم تو کرے، میں سویرے ہی آیا، یہ کیا بات آپ نے؟ اسی کو بچے کچھ ٹائم آ لیا ہمارے پاس تو آ، تھوڑا سا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پتہ چلے کہ تو آیا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز؟ بات کو سمجھنا ہے آپ نے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے اب تو غسل کر۔ کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا چادر مجھے دینا، میں تان کے کھڑا ہو جاؤں، یعنی نبی کریم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں، مرید پہ چڑھ جائے نا قرضہ تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، تو جب تیرے گھر جھاڑو دے رہا تھا پھر نہیں ذاتی معاملہ تھا؟ تھوڑی تو بھی پیار کر لے، کبھی تو بھی ان کے ساتھ کہہ
وہ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو عرس پہ میں گیا ہوا تھا، تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دیگ ہے وہ گرم ہی ہے نا؟ کہنے لگا ابا جی بس ٹھیک ہی ہے، چل جائے گی۔ یعنی گرم کرنا بھی پسند نہیں صاحبزادے کے لیے، ابا جی چل جائے گی۔ تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا، کہنے لگے پتر جب تو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ اس طرح تو نہ کر یار، کم از کم تیرا زور لگے گا، ایک آرڈر ہی کرنا ہے ذرا گرم ہو جائے۔ پر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو، الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ میرے بھائی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، کریم رسول نے چادر تان لی، میرے لیے چادر تان لی، میرے لیے، تو امیر حرم میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا، یعنی میرے لیے چادر، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میں نو محل چڑھایا ہے سانیاں۔ حضور نے چادر تان لی، کرنا غسل، اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے نا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے، فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا، تو کر غسل۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا، حضور فرمانے لگے نہیں اور نہا ذرا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا، فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کر۔ فرماتے میں نے اور غسل کیا، تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا، میں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں میں نہا چکا۔ تو فرمانے لگے نا ابھی جتنی دیر میں نے کیا ہے تو بھی اتنی دیر غسل کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں، اب بس کرے، حضور میں نہا چکا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے حذیفہ گھر سے اکٹھے نکلے تھے نا، گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا، یار تو غسل کر، مجھے اچھا لگا۔ یار یہ کیا سٹیٹس ہم نے بنا لیا، ہم اپنوں کے بیچ بھی اسی طرح رہیں گے، ہم اپنوں کے بیچ جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، ابھی میں نے عشاء پڑھی ہے، کوئی دیانتداری سے بتاتا ہوں، میں بیمار ہو گیا تو بڑی میری ٹانگوں میں ٹائیفائڈ بخار تھا، تو بڑی سخت تکلیف میری ٹانگوں میں آئی، اذیت آئی، مجھے چلا نہیں جاتا تھا، چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا۔ میری اماں جی حیات تھیں، میں نے ان سے کہہ دیا کہ بڑی ٹانگوں میں درد ہے، تو میں سو گیا، میری آنکھ کھلی تو میری ماں میری ٹانگیں دبا رہی تھی، میری ماں میری ٹانگ، اور میری جیسے آنکھ کھلی تو میں نے جھٹ سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹا، میں نے کہا اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو میری اماں جی نے کیا، وہ بیمار رہتی تھی، شوگر تھی، کہنے لگی پتر تو نہیں میری روز دباندہ، آپ بات کو سمجھے نا۔ وہ وقت گزر گیا، وہ انتقال کر گئی، 8-9 سال بیت گئے، پر وہ کبھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ ہمارا تو سٹیٹس اتنا خوفناک ہو گیا کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے ہیں کہ چلو 2 جملے پیار کے بول دے، 2 جملے، اور کسی کے لیے بھی نہیں یار، کسی کے لیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جملوں کا بھی خیال کرتے تھے، کسی کی آج انداز تکلم کس طرح کا ہے، کوئی کس طرح، اس کا بھی حضور خیال کرتے۔ ایک دن مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو ذرا تھوڑا سا دل میں کوئی بات رکھتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ تو جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ کے فرمایا چپ کر ذرا سن تو لے، پہلے ذرا سن تو صحیح نا، ذرا سن یا رسول اللہ حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی کسی دوسری بیوی کے پاس ذرا وقت گزاروں تو تیرے دل میں بات تو آ ہی جاتی ہے نا، ذرا سن نا، حضور حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے جب تو راضی ہوتی ہے نا، تیرا طریقہ ہے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہے، جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے ناراض تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تو راضی ہوتی ہے تو فرماتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کوئی بات، جناب عائشہ کہتی ہیں میں بڑا روئی۔ حضور نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ میں پھر رو پڑی۔ حضور نے فرمایا میں نے تو تیرے احساسات بیان کر تو رو پڑی؟ کہنے لگی روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے کیسا کریم رسول عطا فرمایا۔ حضور لفظوں جملوں تک کا احساس کہ آج فکرے کس طرح کے بیان کر رہا ہے، آج اس کا ذہن کس طرف چلا گیا، اس بات کا بھی خیال ہمارا تو یقین کریں وہ بلند و باغ مزاج جانے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کرے گا، کس جگہ پہ جا کے ہم رکیں گے۔ بڑا شوق ہے لوگوں کی گردنیں جھکانے کا، بڑا ہمیں شوق ہے، یہ میرا ملازم ہے، گھر میں بھی گئے ہیں تو 2-4 بندے کھڑے ہونے چاہیے اعزاز کے لیے، تھوڑا سا جھکے تو صحیح، تھوڑا پیار کرنا تو شروع کریں۔
تھوڑا یہ آپ کی دیکھیں نا، جو بالکل اکڑ جائے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جس میں کچھ نہ کچھ لچک ہو وہی تو زندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں، اکڑ گئے ہیں آپ کو اپنے علاوہ، وہ کسی نے کہا تھا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ کیا لے کے جانا ہے اس دنیا سے اگر آپ چند منٹ کسی سے پیار ہی نہیں کر پائے، کسی کا احساس ہی آپ کی طبیعت میں نہیں آیا، آپ کو ذرا خیال ہی نہیں آیا کسی کی بابت، لیکن ہمارا وہ احساس کدھر گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اندر تکبر چھپا لیا ہے، اب وہ نکلتا نہیں، کھٹکتا بڑا ہے، تنگ بڑا کرتا ہے، بڑی آرزو ہے کہ جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، سمجھتے نہیں مولا ہے